الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حج اور عمرہ میں خاتون اپنے بال کیسے کاٹے؟ سوال کیا گیا ہے، میری والدہ نے عمرہ کرنے کے بعد بالوں کی صرف ایک لٹ کاٹی، انہیں حکم کا علم نہیں تھا، اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ بال مڑوانا یا کتروانا عمرے کے واجبات میں سے ہے، تاہم خواتین بال نہیں مڑوائیں گی، خواتین اپنے بال کتروائیں گی۔ البتہ راجح موقف کے مطابق بال کترواتے ہوئے خیال کریں کہ سب بال کتروائیں، یہ مالکی اور حنبلی فقہاء کرام کا موقف ہے۔ چنانچہ اگر خاتون نے اپنے سر کی چٹیاں بنا رکھی ہوں تو سب کے آخر سے کاٹ لے، بصورت دیگر اپنے سارے سر کے بال پکڑ کر آخر سے کاٹ لے۔ مستحب یہی ہے، انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کاٹے، نیز ایک پورے سے کم بھی کاٹ سکتی ہے، کیونکہ شریعت میں اس چیز کی حد بندی ذکر نہیں ہوئی۔ الباجی رحمہ اللہ المنتقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 میں کہتے ہیں، خاتون اگر احرام باندھے تو اپنی مینڈیاں جمع کر کے بال کاٹ لے، چنانچہ عورت احرام کھولتے وقت بال کاٹے گی، بال کاٹنے کی مقدار کتنی ہوگی؟ اس بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے مطابق ایک پورے کے برابر، اسی طرح ابن حبیب مالک سے بیان کرتے ہیں کہ ایک پورے سے کم و بیش بال کاٹے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے ہاں کوئی حد بندی نہیں ہے، البتہ سارے بال چاہے بال چھوٹے ہوں یا بڑے، تمام میں سے کاٹنا ضروری ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 196 میں کہتے ہیں، سارے سر کے بالوں میں سے کاٹنا یا منڈوانا لازمی ہے، یہی حکم عورت کا بھی ہے۔ اس پر امام احمد نے صراحت کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے، اور یہی موقف امام مالک کا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جتنی مقدار میں بھی بال کاٹ لے عورت کے لیے کافی ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے امام احمد کہتے ہیں کہ ایک پورے کے برابر کاٹے۔ یہ موقف ابن عمر، شافعی، اسحاق اور ابو ثور رحمہم اللہ کا ہے۔ نیز ابن عمر رضی اللہ عنہما کے موقف کی وجہ سے یہ مستحب بھی ہے۔ ایک اور جگہ المغنی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 226 میں کہتے ہیں کہ عورت اپنے بالوں میں سے ایک پورے کے برابر بال کاٹے گی۔ پورے سے مراد یہ ہے کہ انگلی کے آخری جوڑ سے لے کر ناخن کی جانب آخر تک۔ متفقہ طور پر خاتون کے لیے عمرے میں بال کٹوانا شرعی عمل ہے، منڈوانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر سب اہل علم کا اتفاق ہے۔ نیز ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے منڈوانا جائز نہیں، خواتین صرف بال کٹوائیں گی۔ ابو داؤد۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو سر منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی۔ امام احمد کہا کرتے تھے کہ خاتون اپنی تمام مینڈیوں میں سے ایک پورے کے برابر بال کاٹ لے، یہی موقف ابن عمر، شافعی، اسحاق اور ابو ثور کا ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد کو سنا، آپ سے پوچھا گیا تھا کہ عورت اپنے سارے سر کے بال کٹوائے، تو انہوں نے کہا ہاں، اپنے سارے بال سامنے کی جانب اکٹھے کر لے اور پھر اپنے بالوں کے کنارے سے انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 329 میں کہتے ہیں، مصنف کا قول کہ عورت انگلی کے پورے کے برابر بال کٹوائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلی کے آخری جوڑ سے لے کر انگلی کے آخر تک لمبے بال کاٹے، یعنی اگر چٹیاں بنائی ہوئی ہیں تو پھر آخری کنارے سے پکڑ کر ایک پورے کے برابر کاٹ لے، اور اگر چٹیاں نہیں بنائیں تو بالوں کے آخری کنارے سے ایک پورے کے برابر بال کاٹ دے۔ اس کی مقدار 2 سینٹی میٹر کے قریب ہے۔ واضح رہے کہ خواتین کے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ اپنی انگلی پر لپیٹ کر دیکھے، جتنے بال آئیں اتنی مقدار میں کاٹ لے، یہی واجب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مذکورہ تفصیل کے مطابق اگر کسی عورت نے ایک لٹ سے بال کاٹے ہیں تو اس نے معتبر انداز میں بال نہیں کاٹے، البتہ ماضی میں احرام کے منافی امور کا ارتکاب کرنے پر اس خاتون کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک ایسی عورت کے بارے میں کہتے ہیں جس کا عمرہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اگر یہ عورت احرام کے منافی کوئی کام کر لیتی ہے، مثال کے طور پر اس کا خامد اس سے ہم بستری کر لیتا ہے، اور احرام کی حالت میں جماع کرنا سب سے بڑا ممنوع عمل ہے، تب بھی اس خاتون پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس خاتون کو احرام کی پابندیاں جاری ہونے کا علم ہی نہیں تھا، اور کوئی بھی شخص احرام کی پابندیاں لا علمی کی حالت میں توڑ دے یا بھول کر یا جبرن تو اس پر کچھ نہیں ہوتا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 351۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ بھی پوچھا گیا، ایک آدمی نے عمرے کے بعد صرف ایک ہی جانب سے بال کٹوائے اور پھر جب واپس گھر پہنچا تو اسے علم ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر اس نے یہ کام لا علمی کی بنا پر کیا ہے تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کپڑے کی جگہ احرام باندھ لے اور پورے سر کے بال کٹوائے یا مڑوائے، نیز اس کا کیا ہوا عمل معاف ہوگا کیونکہ وہ جاہل تھا،
نیز بال منڈوانے یا کٹوانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مکہ میں ہی ہو، چنانچہ مکہ یا کسی اور جگہ بھی بال کٹوائے جا سکتے ہیں۔ البتہ اگر اس نے کسی اہل علم کے فتوے کی بنا پر ایسا کیا ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پھر اہل علم سے پوچھ لو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ چنانچہ کچھ اہل علم کا موقف یہ ہے کہ کچھ سر کے بال کٹوانا ایسے ہی ہے جیسے پورے سر کے بال کٹوانا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اللقاء الشہری، لقاء نمبر 10۔ خاتون کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ بال کاٹنے سے پہلے اپنے احرام والے کپڑے پہنیں، کیونکہ خاتون کے لیے عام کپڑے ہی احرام ہوتے ہیں، البتہ خاتون کو نقاب اور دستانے پہننے کی ممانعت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 110804۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔